میرا کویشچن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انرجی کرائسس ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس کو سالو کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا تھا کہ وہ 90 ڈیز کے اندر اندر اٹامک انرجی پروڈیوس کریں گے تھرمل پاور کول سے. تو گورنمنٹ نے ان کو کیوں الاؤ نہیں کیا, ان کو پرمیشن کیوں نہیں؟ وہ اصل میں وہ تھرمل پاور سے اٹامک انرجی نہیں انرجی پروڈیوس کریں گے, یعنی بجلی پیدا کریں گے. اور یہ سمر مبارک من تو پروجیکٹ پہ کام بھی کر رہے ہیں. انہوں نے گیسیفیکیشن کرنی ہوگی, جو کول وہاں ہمارا موجود ہے اس کو نکال کے کہیں لے جانا نہیں, بلکہ اسی کو اندر اس کو ایسا سسٹم کہ اس کو گیس میں کنورٹ کریں اور گیس لے کے وہیں پلانٹ لگا دیں یا بجلی کا بجلی چلا دیں جی. وہ انہوں نے گیسیفیکیشن کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں جی. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اب حکومت ان کو پیسے نہیں دے رہی. دیکھیں نا, یہ سوچنے کی بات ہے, بجلی آپ پانی سے پیدا نہیں کر رہے, بجلی آپ جو آلٹرنیٹیو سورسز ہیں شمسی یا ایئر بجلی سے پیدا کر, ہوا سے جو ہمارے پاس 2 کوریڈور موجود ہے جس میں تیز ہوائیں چلتی ہیں اور وہاں اگر آپ لگا دیں تو بجلی آٹومیٹک پیدا ہو سکتی ہے, وہ نہیں کرتے. آپ کوئلے سے سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے, اس کی راہ میں آپ رکاوٹ ہے. ایل پی جی آپ کے ہاں نہیں آ رہی, ایران گیس لائن پر امریکہ سر ڈالے بیٹھا ہے. آخر یہ سارے مل کے ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بھی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ پروجیکٹ جو سمر مبارک من نے شروع کیا ہوا ہے اس کا آغاز کر دیتے. وہ انہوں نے گیس بنا دی ہے, اسے کہتے جی اب اس کو بجلی میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ پیسے چاہیے, انہوں نے کہا یہ حاضر ہے. ہو سکتا ہے نئے بجٹ میں دیں, پرانے بجٹ میں. اب کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ نئے بجٹ میں ختم کر دیں گے. مطلب اس بجٹ میں انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے یا انرجی کا پرابلم طے کرنے کے لیے پیسے مختص نہیں کیے ہوئے تھے. یہ ساری جو کہانیاں ہیں, قصے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ یہ غالباً ہماری اگر بدنیتی نہیں ہے تو منصوبہ بندی کا فقدان ضرور ہے. جی سر, مائی سیلف از عمر خیام اینڈ مائی کوسچن از کہ آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آج اپنا بیان میں کہا کہ جنگوں کے دور چلے گئے ہیں. تو میں اس بات کو تھوڑا سا آپ سے کلیریفائی کروانا چاہوں گا کہ کس طرح چلے گئے ہیں, جبکہ ہمارے سامنے کشمیر میں جنگ لگی ہوئی ہے جس میں ہمارا بھی نقصان ہے, ان کا بھی. یہ دوسرے نمبر پہ سیاچن کی مثال ہے ہمارے سامنے, ریسنٹلی بھی وہاں بہت بڑا سانحہ ہوا. آپ کی نظر میں ان کے بیان, اس بیان کا کیا مطلب ہے کہ مطلب وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, جبکہ ہماری آنکھوں کے سامنے بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں اس میں؟ ٹھیک بات ہے جی, اور امریکہ خود جنگ لڑ رہا ہے افغانستان میں, امریکہ جنگ لڑ رہا ہے عراق میں. شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے امریکہ بھی رخصت ہو رہا ہے, عراق سے بھی, افغانستان سے, عراق سے رخصت ہو گیا تھا, جیسا بھی ہوا ہے ابھی موجود ہے, یہاں سے بھی رخصت ہو رہا ہے. اور ہمیں بھی اب جنگوں کا چیپٹر جو ہے کلوز کر دینا چاہیے اور اس بات کو مان لینا چاہیے کہ اصل فیصلے جو ہوتے ہیں میز پہ بیٹھ کے ہوتے ہیں. اچھا, میز پہ بیٹھ کے فیصلے تبھی ہوتے ہیں جب آپ نے اگر میدان جنگ میں اترے ہوں تو میدان جنگ میں اپنا کچھ رستہ بنایا ہو, رستہ اختیار کیا ہو. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا چاہتی ہے اور شاید پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس پہ اب گویا کنسنسس کے ساتھ ہے, اور فوج کو بھی اس بات کی پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ ہم نے انڈیا سے جنگ نہیں لڑنی پئی. یہ پوائنٹ آپ ذہن سے نکال دو. اب ہم نے معاملات بات چیت سے طے کرنے ہیں. بات چیت سے کیا ہے جی, چھوٹے چھوٹے مسئلے سیاچین اور یہ تو شاید طے کر لیے جائیں, لیکن بڑے مسائل پر ابھی شاید ہم توجہ نہیں دے سکیں. بڑے مسائل سے مراد یہ کشمیر کا مسئلہ, جب وہ سارے ہم تجارت شروع کر رہے ہیں جی, موسٹ فیور نیشن کا ان کو اسٹیٹس دے دیا ہے, لیکن اس کے ذریعے سے ہم کیا گین کریں گے, کیا حاصل کریں گے؟ کیا ہمیں منڈی مل جائے گی؟ کیا نان ٹیرف جو وہ لگاتے ہیں پابندیاں وہ نہیں ہوں گی؟ کیا سچ مچ اس تجارت میں ہمیں کچھ فائدہ بھی ہوگا یا ہم ان کے سیٹلائٹ بن کے رہ جائیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیں بجلی دینے کو تیار ہیں, پھر اس کی بات ہی نہیں آئی. گیس دینے کو تیار ہیں, بات ہی نہیں آئی. یہ سارے گمکس ہیں, پولیٹیکل گمکس جو کھیلے جا رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ابھی کوئی یقین نہیں آتا کہ سچ مچ جنگوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے یا ختم نہیں ہوا. لیکن امن کے اپنی بات ہوتی ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ امن کے اپنے نقش و رنگ صحیح, خیر اب جنگ ہے تو جنگ صحیح. وہ بات یہ ہے کہ امن یقیناً خوبصورت بات ہے, لیکن آپ کو اپنے گھوڑے تیار رکھنے چاہیے, اس بات سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے. جی رافع علی, آپ کا کیا سوال ہے؟ آئی ایم رافع علی اینڈ آئی ایم فرام UMT. سر میرا سوال آپ کے ساتھ ڈسکشن کے اوپر ہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ منی سپر پاور بننے والا ہے اور یہ امریکہ کے بتاتے سازش ہے, چار ہے, جو کچھ بھی ہے, کیا یہ چانسز نہیں ہے کہ یہ بیان اس ساری نیوز کو سن کے یا ساری بات کو سن کے دباؤ کے تحت دیا گیا ہو کہ جنگوں کا زمانہ گزر گیا ہے؟ ہاں, میں نے ابھی بات کی تھی. دیکھیں غالباً انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, سیاچن پر ہمارا ایگریمنٹ راجیو گاندھی اور اندرا گاندھی کے درمیان ہو گیا تھا. انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, بلکہ ان کے ایک بیان بھی آیا تھا منموہن سنگھ سے کہ ہمیں تو پاکستان فوج سے براہ راست بات کرنی چاہیے. یعنی ان کے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے انڈیا اسپیسیفک ہے, وہ انڈیا کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتی ہے اور وہ کسی معاہدے کی راہ میں حائل ہوتی ہے. لیکن سیاچن کا مسئلہ ایسا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ اس کی معاہدے کی راہ میں حائل پاکستانی فوج نہیں, انڈین آرمی ہوئی ہے. اور جب یہ معاہدہ ہو گیا تھا تو انڈین آرمی نے ایک طرح سے ریجیکٹ کر دیا تھا, اور اس میں انڈیا کی بڑی ایک ہیٹی بھی ہو رہی ہے. ہمارا اگر 5 ارب خرچ ہو رہا ہے
ان کا 25 ارب خرچ ہو رہا ہے، ان کے سپاہی ہم سے بھی مشکلات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. انڈیا انٹرنیشنل لیول پر ان کا کوئی جواز بھی نہیں ہے، وہ بھی وڈرا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اکانومی پر بوجھ جو پڑا ہوا ہے. لیکن امریکہ جنگیں برداشت نہیں کر سکا نا جی، ویتنام چھوڑ دیجئے، یہ افغانستان اور عراق سے اپنی بوریا بستر لپیٹ رہا ہے اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نیا محاذ جنگ نہیں کھولنا، کہیں ایران کے خلاف نہیں کھول دینا. ایک زمانہ آیا تھا پاکستان کے خلاف کھولنے کی بات کی جائے تو لوگوں نے کہا کہ مرنا ہے اس نے، اپنی اور بریڈ کرنا ہے، اتنی اکانومی کہاں اس کی کہ وہ اتنی جنگیں لڑ سکے. تو اس وقت بھی انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی اس مسئلے کو کچھ کرنا تو چاہتا ہے کہ سارٹ آؤٹ کیا جائے، حل کیا جائے اور حل کر کے اس کا رستہ نکالا جائے. یعنی کہ وہ بھی چاہتا ہے، وہ انڈورسمنٹ چاہتا تھا فوج سے جو جنرل کیانی نے بھی دے دی ہے، وہ انڈورسمنٹ چاہتا تھا اپوزیشن جو نواز شریف نے بھی دے دی ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ حکومت پاکستان پہل کرے اس بات میں کہ ہم اس معاملے میں کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. وہ وزیر اعظم نے وہ بات کر دی ہے. اب منموہن سنگھ کی طرف سے کسی وقت بھی آپ کسی اچھے سے بیان کی توقع رکھ سکتے ہیں. اچھا سا بیان یہ ہوگا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان آ کے یہ ایک دو باتوں پر جو انڈر گراؤنڈ گفتگو چل رہی ہے اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا. یہ میری چڑیا تو کہیں نہیں گئی ہوئی، ایک ساتھی چڑیا جاتی آتی ہے، لیکن مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ خود میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ کسی وقت بھی آپ کو ہوتا دکھائی دے گا. جی میر صاحب، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک اور فیصلہ دیا ہے کہ راول ڈیم پر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں صاحب، دیکھیے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم پانی کے معاملے میں بڑی لاپرواہ ہو گئے جی. حالت یہ ہو گئی ہے کہ شوکت عزیز نے اعلان کیا تھا کہ 2008 میں پاکستان کی ٹوٹل آبادی کو ایک یعنی کہ صاف ستھرا پینے کا پانی ملے گا، ہم نہیں دے پائے. اچھا، اس پانی کا جو غلط استعمال ہے اس کی انتہا ہے. کنجر جیل لیک کے بارے میں آیا تھا جس سے پورے کراچی کو پانی سپلائی ہوتا ہے اور سندھ کی سب سے بڑی نہیں پاکستان کی سب سے بڑی فطری جھیل ہے. اس پانی میں بھی ہم نے پلوٹڈ پانی، گٹر کے پانی، ہر طرح کے پانی، گندے پانی وہ ڈال دیے ہیں. اس میں جراثیم، بیکٹیریا اور ٹاکسک اثرات جو ہیں وہ زہریلے مادے وہ پیدا ہو گئے. اس پانی کو ہم پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کلورین دیتے ہیں، لیکن اس پانی تو بیسیکلی ہو جاتا ہے. میں نے کراچی میں فلٹر لگایا ہوا تھا جس میں یو وی ٹریٹمنٹ بھی تھی اور مائکرون کا فلٹر بھی تھا جو کہ وائرس کو بھی روک لیتا ہے، لیکن جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں کوئی 26 کالونیز بیکٹیریا کی نکلی جی. باقی جو ٹاکسک مادے تھے وہ الگ اپنی جگہ الگ ہوتے تھے. تو یہ پانی ایک بار یہ واقعہ حیدرآباد میں ہوا تھا، زہریلا پانی پینے سے گیسٹرو کی بیماری وہاں سارے پھیلی تھی اور بالکل ایک مصیبت جو تھی وہ پیدا ہو گئی تھی. اب دیکھیے پنڈی کا علاقہ تو بڑا خوش، وہاں کے پانی تو بڑا گنا جاتا ہے کہ اچھا پانی ہوگا، زیر زمین صاف پانی ہے اور میٹھا پانی ہے اور اچھا پینے والا پانی ہے. پنڈی کے لوگوں کو پانی سپلائی ہوتا ہے اس راول ڈیم سے، جھیل سے. یہ ایک سپلائی سسٹم بھی ہے، اس میں بھی ہم نے گندگی ڈالنی شروع کر دی تھی. اصول یہ ہوتا ہے کہ جب پانی ایسی جگہوں پر جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے. اب انڈسٹری سے پانی نکلتا ہے، ہماری ٹینری سے نکلتا ہے، اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، اس کو ٹریٹ کرو. کراچی میں تو یہ آیا کہ وہ ان ٹریٹڈ پانی سے اور گندے پانی سے وہ سبزیاں اگا رہے ہیں. وہی سبزیاں شہر میں بک رہی ہیں. ملیر ندی میں انہوں نے سبزیاں لگا رکھی ہیں، گندے پانی سے دیتے ہیں جس میں زہریلا مادہ جو ہے وہ گویا ان کی جڑوں کے ذریعے سے ان کے پتوں تک ان کے ہر چیز میں پھیل جاتا ہے. تو یہ صورتحال اگر راولپنڈی جیسے شہر میں جس کا پانی اچھا، جو پہاڑی علاقہ ستھرا پانی آتا ہے، اس کے پینے کے پانی کو بھی ہم پلوٹ کر رہے ہیں اور وہاں بھی گندگی ڈال رہے ہیں اس کو بالکل کیے بغیر، ٹریٹ کیے بغیر. تو یقینی طور پر یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پہ ہر لیول پر غور بھی ہونا چاہیے اور اس پہ سوچنا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا ہے، اصولی یہ ہے کہ ہر انڈسٹری کو کہا گیا کہ پانی سمندر میں نہیں پھینکنا چاہیے. آپ کو پانی سمندر میں پھینکا تھا، 3 میل کے ریڈیس میں سمندر میں مچھلیاں مر گئی تھی. اچھا، اب کہتے ہیں جی مچھلیاں نہ کھاؤ، مچھلیاں پولوٹڈ پانی میں پڑ رہی ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ آپ سبزیاں نہ کھاؤ، وہ غلط پانی دیا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں جی جانوروں کو جو فیڈ دی جا رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہو جی پانی میں آپ کے یہ ہے زہریلے مادے موجود ہے. آپ کہتے ہو اچھی طرح فلٹر رکھ لو، وہ جو رکھے پھرتے ہیں نا شہر میں، کیونکہ فضا ہماری پولوٹڈ ہے، دھواں ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. کہاں جائے آدمی؟ نہ پینے کو لی جگہ آپ کو، نہ کھانے کی جگہ آپ کو، سبزیاں آپ کی ٹھیک نہیں، گوشت آپ کا ٹھیک نہیں، مچھلی آپ کی ٹھیک نہیں. کیا کھائے، کیا پیے، کہاں سانس لے؟ یہ صورتحال جب پیدا ہو رہی ہے تو ہمیں اس کی طرف اب توجہ دینی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس معاملے کو ہم بہتر طور پر اس طرح طے کریں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اگر یہ بات کی ہے تو اس بات کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمیں اب ٹریٹڈ پانی ہی راول ڈیم میں ڈالنا چاہیے، بلکہ ہر جگہ. کسی بہتے پانی میں بھی اگر ہم گندے نالے کا پانی ڈالیں گے تو وہ گندا ہو جائے گا. سیم تھور کا پانی ڈالیں گے تو وہ زہریلا ہو جائے گا. ہوا ہے حیدرآباد کی مثال میں دے رہا ہوں، کراچی کی دے رہا ہوں، سبزیوں کی ہے.
फैसलाबाद में अभी वायरस की ये सूरत है हेपेटाइटिस सी की कि हर 4 में से एक बंदा हेपेटाइटिस का शिकार है, बी या सी का। वहाँ भी कहते हैं कि पानी जो है वो बहुत ही पोल्यूटेड है और उसका कोई रास्ता इनके पास नहीं मिलता और नहीं निकलता। बिल्कुल, और ये पानी कितना इंसानी सेहत के लिए भी मुज़र है ये तो हम सब जानते ही हैं, तो इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम मीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और साथ अपने यूथ का भी जिन्होंने इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए। तो कल इसी टाइम इसी चैनल पे दोबारा से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबका बहुत शुक्रिया।